السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھئے کے نام سے ایک پروگرام ہمارے چینل مفتی ایم اے قاسمی پر اپلوڈ ہوا کرتا تھا۔ ہم اس کو ریکارڈ کراتے تھے اور پھر اپلوڈ کرتے تھے۔ اس کے 18 ایپیسوڈ ہم نے اپلوڈ کیے، لیکن بہت لمبے ٹائم سے ہم اس پروگرام کو اپلوڈ نہیں کر پائے۔ پھر سے ہم اس سلسلے کو شروع کر لیتے ہیں اور آج کا یہ ہمارا 19واں ایپیسوڈ ہوگا، سوال پوچھئے کے نام سے۔ آپ اگر بقیہ 18 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان 18 ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سارے اپنے دوستوں کے سوالوں کو کور کیا ہے اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کے جوابوں کے ساتھ، جو ہمارے بہت سے احباب نے کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بقرعید کب ہوگی، یعنی 2025 کی عید الاضحیٰ کب ہم منائیں گے؟ 2025 کی عید الاضحیٰ ہندوستان کے اندر 7 جون کو ہوگی۔ 7 جون کو ہم عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس بچے کے کان میں اذان بغیر نہلائے اور بغیر غسل دیے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر نہلائے، بغیر غسل دیے ہوئے کان میں اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی پیدائش کے بعد اس کو غسل دیں، اس کو نہلائیں، پھر اس کے بعد کان میں اذان پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی بغیر نہلائے اور بغیر غسل دیے ہوئے بچے کے کان میں اذان پڑھ دیتا ہے تو سنت تو ادا ہو جائے گی اور اس کو ہم لوٹائیں گے بھی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ بھئی اذان کیوں پڑھ دی، چلو اب دوبارہ اذان پڑھیں گے اس کو نہلا کر کے، ایسا نہیں ہے۔ اگر پڑھ دی تو وہ مانی جائے گی، یعنی اذان ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی اذان پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کا جواب ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے جنازے کی نماز پڑھی اور جنازے کی نماز میں امام صاحب نے 5 تکبیریں کہیں، حالانکہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی سے 4 کی جگہ 5 تکبیریں نماز جنازہ میں ہو جاتی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ 5 تکبیریں اگر ہو گئی تو نماز لوٹانی پڑے گی، نماز نہیں لوٹائیں گے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ امام صاحب اگر 5 تکبیریں کہتے ہیں تو مقتدیوں کو 5ویں تکبیر پر خاموش رہنا چاہیے اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مرغے کے پنجوں کو کھا سکتے ہیں؟ اس سوال کو بارہا معلوم کیا گیا ہے، ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریکارڈ کرائیں اور آپ کو بتائیں۔ لیکن جس طریقے سے بھینس کے، بکرے کے، بکری کے پائے کھائے جاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ان کے پائے کھائے ہی جاتے ہیں، سب کھاتے ہیں اور جائز ہے، حلال ہے، اسی طریقے سے مرغی کے اور مرغے کے پنجے بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو حکم ان کا ہے، جس طریقے سے ان کے پائے کھائے جاتے ہیں اسی طریقے سے مرغے اور مرغی کے پائے ہیں وہ، یعنی کہ کہہ لیجئے کہ پائے کی طرح ہے، بالکل ان کو بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ 4 سوالوں کو ہم نے لیا ہے جو اس میں ہم نے ریکارڈ کرایا ہے۔ اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں لیں گے، یعنی سوال پوچھے کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ ہمارا 19واں ایپیسوڈ تھا، انشاءاللہ 20واں ایپیسوڈ لے کر پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔